نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال تعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق محترم و مکرم سامعین، آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں نے تصوف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت یہ برابر لوگوں کی جماعت نہیں ہے، اس حیثیت سے کہ صحابہ نفس صحابیت میں تو برابر ہیں، لیکن ان کے درمیان درجات ہیں، اور وہ درجے میں نے نہیں، کسی عالم فاضل نے نہیں، کسی امام کسی محدث نے نہیں، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو درجے ہیں کہ سابقون الاولون ہیں، پھر مہاجرین ہیں اور انصار ہے، اور پھر بعد میں ان کی اتباع کرنے والے نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، بلائی کے ساتھ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا۔ تو یہ اتباع السابقون الاولون کی ہے، یہ اتباع مہاجرین و انصار کی ہے۔ تو جب نفس صحابیت میں برابر ہو کر صحابہ درجوں میں برابر نہیں ہے، کیوں برابر نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو جتنا زیادہ حضور کے قریب رہا، جس نے جتنا زیادہ نبی اکرم سے فیض پایا، وہ اتنا زیادہ بلند تر ہو گیا۔ یہ اثر ہے صحبت مصطفیٰ کا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم یہ نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، حضور تزکیہ نفس بھی فرما رہے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
اس حیثیت سے کہ وہ سارے ایک کام نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ مسلمان ہو کر آتے تو حضور ان کے معاملات اور ان کے نظام کو دیکھ کر نبی علیہ السلام ان کی ذمہ داری کا تعین فرماتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ نہیں کہا کہ تم اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کرو، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بات حضرت زید بن حارثہ سے کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے یہ نہیں کہا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو آپ نے علم پکڑنا ہے، بلکہ حضرت جعفر طیار کی بات ہوئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار وہ جناب حضرت ابو ذر کو نہیں کہا، وہ حضرت خالد بن ولید کو کہا، کیونکہ خالد بن ولید کا ایک میدان ہے اور وہ اس میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تاجر صحابہ کرام سے حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیٹھ کر صبح سے شام تک صفہ والوں کے ساتھ جیسے یہ علم پڑھتے ہیں ویسے تم پڑھو، یہ نہیں کہا، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ ان کی خدمت کرو۔ صفہ والوں سے یہ کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر اپنا تزکیہ نفس بھی کرو اور اپنے سینوں میں قرآن مجید برہان رشید کو بھی محفوظ کرو۔ اہل صفہ سے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مال جمع کرو، بلکہ وہ ایسے فقیر تھے جو دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کی ضروریات کا خیال کرتے۔ اصحاب صفہ میں سے ایک شخصیت کا انتقال ہو گیا اور ایک درہم ان کی قمیص سے نکلا، تو اس پر آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک درہم کی خطیر رقم یہ اس آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق صفہ والوں سے ہے۔ لیکن یہ بات جناب حضرت ابو بکر سے نہیں کی کہ درہم جمع نہ کرو، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نہیں کہا، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین نے کوئی اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال کیوں جمع کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان کو مال جمع کرنے کی اجازت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، دیگر صحابہ کو، لیکن اصحاب صفہ کو مال جمع کرنے کا وہ نہ شوق تھا، نہ ذوق تھا، اور نہ انہیں اجازت تھی۔ اب ایک درہم کیا ہے؟ ایک درہم فوت شدہ صفہ کے اس صحابی سے نکلا تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک نظام قائم کر کے گئے، بعد میں امت نے اسی نظام کو اختیار کرنا تھا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو تو ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا ہے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں، غور کریں، ایک یہ لوگ ہیں جو براہ راست نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کے مراحل سے گزر کے آگے بڑھے، لیکن حضور علیہ السلام اسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی ہم سے محبت کرتا ہے، تم اس کے پاس جا کے دعا کرواؤ۔
اب یہ جو کتب احادیث میں یہ جو روایات ہیں، میں تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ روایات کیا بتا رہی ہیں؟ یہ روایت بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر کا اپنا درجہ ہے، پر اویس قرنی کا کوئی اپنا مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی نے حضور کی صحبت اختیار نہیں کی، نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ روایات بتاتی ہیں وہ مدینہ گئے ضرور ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت عمر، حضرت مولا کائنات آتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اب یہ نظام ذرا سمجھیں یہ کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ نظام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس بابت اشارہ کیا کہ یہ سورہ جن ہے، اور یہ آیات اس کا اولین مخاطب صحابہ ہیں، اور اس سورہ جن میں بات جنات سے ہو رہی ہے، جنوں سے بات ہو رہی ہے، اور جنوں کے کیا معاملات ہیں؟ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا۔ وہ جن یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے سوا ہیں، اور ہم کئی راستوں پر ہیں، کئی طرق پر ہیں، کنّا طرائق قدادا۔ یہ جنوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یعنی جن مومن ہیں، مسلمان ہیں، من الصالحون، اور ظاہر ہے اچھے جن بھی ہیں برے جن بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنوں میں اچھے اور برے ہیں، لیکن کنّا طرائق قدادا، ان میں کئی طرق ہیں۔ تو اب محترم سامعین اس آیت کو پیش نظر رکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نظام کو دیکھیں تو یہ حقیقتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظام دے کر گئے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ وہ حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، لوگوں کو اکثر معلوم ہوتی ہے، ہمارے مدارس میں یہ اگرچہ بخاری اور مسلم اور دیگر مستند کتابوں میں موجود ہے، لیکن ابتدائی میں طلبہ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ جناب جبرائیل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ سوال کرتے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اسلام بھی ایک چیز ہے اور اسلام میں احسان بھی ایک چیز ہے۔ اس احسان سے جو صوفیاء کرام ہیں، جو باطن والے ہیں، وہ اس سے مراد تصوف کو لیتے ہیں۔ تصوف کل کا کل ہے کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے، آج لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ وہ جی یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے یہ تو کہیں نہیں رکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب وہ تو کفر کو چھوڑ کر اسلام کی بیعت ہے، تو میں یہ کہتا ہوں نہیں صاحب، کفر کو چھوڑ کے اسلام کی بیعت نہیں ہے، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد گناہوں سے چھٹکارے کی بیعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ بات پکار کر کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یہ تو نہیں کہا کہ کافر عورتیں آئیں، مسلمان ہونے کے لیے آئیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، کیوں آئیں؟ یبایعنک، یہ کہ آپ کی بیعت کریں۔
تو آپ ان سے بیعت لیجئے کہ مسلمان ہو گئی ہو اب، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن ولا یزنین، نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور آگے ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں سے کوئی برائی کا کام سر انجام نہیں دیں گی، کوئی فحاشی اور عریانی کا کام نہیں کریں گی، اور معروف کام کریں گی، بھلائی کے کام کریں گی، تو فبایعہن، ان کو بیعت کرو، واستغفر لہن اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کرو۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ مومن عورتیں حضور کے پاس آئیں تو حضور انہیں بیعت کریں۔ تو یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بندہ مومن جب کسی مرد صالح کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر نگاہ کرتا ہے، اسے وہ حلقہ ارادت میں داخل کر کے اس سے یہ کہتا ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرو، شیطان کے وسوسوں سے بچو۔ تصوف کل کا کل کیا ہے؟ یہ تو 5 چیزوں پر مشتمل ہے اگر آپ غور کریں۔ پہلی چیز ہے اخلاص فی النیت، یعنی نیت خالص ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو، جب بھی کوئی کام کیا جائے اس میں اپنا کبر، اپنی بڑائی نہ ہو، اور نہ دکھلاوا ہو، نہ ریا ہو، اور نہیں کوئی دنیاوی لالچ ہو، بلکہ ہر کام اس کا آغاز نیک نیتی پر مبنی ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ یہ تصوف کا پہلا کام ہے۔ جو متصوفین ہوتے ہیں ان کا پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ دوسری چیز علم نافع۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھانا، اسے نفع بخش بنانا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچانا جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچانا۔ یہ علم نافع کے ذریعے جو متصوفین ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، بلکہ علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز ہو، اور تم اللہ کے لیے حلال کو اختیار کرو، اللہ کے لیے حرام کو ترک کرو، اور تمہاری نیتیں خالص ہوں۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ، تمہاری تمام تر محبتیں اللہ کے لیے ہوں، وابغض للہ، اور تمہارا اگر کسی سے دشمنی اور بغض کا معاملہ ہو تو وہ بھی ذات کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ کے لیے، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، کسی کو کچھ دو تو اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے دو، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روکو تو وہ بھی اپنی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے لیے، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جس نے یہ کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو میں نے پہلی چیز عرض کی کہ اخلاص فی نیت۔ آج ہماری نیتوں میں فتور ہوتا ہے، زبان سے ہم بڑے میٹھے ہوتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف کیوں کر جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے اس پر نظر کی کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تباہی کیوں کر آ رہی؟ اس لیے کہ ہم زبان سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کاروباری شراکت کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی اکثریت کا
دل ہی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب آج تو میں اس کو نرم و ملائم باتوں سے، چکنی چکنی باتوں سے میں اسے اپنائیت کا احساس دلاؤں گا، اور کل میں اس کی کمر میں خنجر گھونپ کر سارے کاروبار پر قابض ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ہماری نیتیں خالص نہیں، ہم یہاں سے اوپر اور ہیں، یہاں سے نیچے اور ہیں۔ اللہ کا قرآن تو یہ ارشاد فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تمہاری زبان جو کہے وہی تمہارا دل کہے، تب تم مومن ہو۔ اگر تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل نہیں ہے تو مومن نہیں ہو۔ تو متصوفین اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے کام ہو، پھر وہاں کوئی اور نہ ہو، نیت میں صرف اللہ ہو، اور علم نافع، ایسا علم جو نافع ہو۔ اس کی دعا بھی مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اس علم کو پھیلانے کے لیے بھی کہا گیا ہے، ایسے علم والوں کی مدد کرنے کا بھی درس دیا گیا ہے۔ لیکن وہ علم جو کتاب و سنت سے متصادم ہو تو کتاب و سنت کا، لیکن وہ دلالت اور گمراہی پر مبنی ہو۔ اگر کوئی شیخ ایسا ہے کہ جو اپنی ذات کی پرستش کرواتا ہے، اپنے سوا اوروں پر لعن طعن کرواتا ہے، تو وہ علم نافع والا نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو متصوفین کے ہاں ہے وہ ہے عمل صالح، یعنی جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ اس کا عمل صالحین والا عمل ہوتا ہے، یعنی تقوی، پرہیزگاری، امانت دیاری، دیانت داری، ہر قسم کی دو نمبری سے دور، ہر قسم کی ملاوٹ سے دور، ہر قسم کے فراڈ سے دور، وہ اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں بھٹکتا، وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی ایسے عمل دنیا کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ قیامت کے دن ایک حاجی، ایک نمازی، ایک غازی، ایک شہید، اتنے بڑے درجوں والے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کہا جائے گا جہنم میں جاؤ۔ تو یہ کہیں گے ہم جہنم میں جائیں؟ نمازی کہے گا میں نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی۔ تو جواب آئے گا تو نے نمازیں لوگوں کے لیے پڑھی ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ بڑا نمازی ہے، تو لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا تجھے نمازی، اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس آدمی کے پاس اخلاص سے نیت نہیں تھا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، سو لوگوں نے کہہ دیا، اور اس نماز کے لیے جو علم اس کے پاس تھا وہ علم نافع نہیں تھا، بلکہ اس نے اس علم سے دنیا جمع کرنے کی کوشش کی، اور عمل صالح تو تھا ہی نہیں، اس لیے ایسے آدمی کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہی حال حاجی کا ہوگا، کہا جائے گا تو نے دنیا کے لیے حج کیا تھا، دنیا والوں نے حاجی کہہ دیا، الحاج کہہ دیا، دنیا والوں نے کہہ دیا بات تیرا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غازی سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں تلوار چلائی تو لوگ تجھے شجاع کہیں، بہادر کہیں، غازی کہیں، دنیا والوں نے کہہ دیا اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ شہید سے کہا جائے گا کہ تو نے گردن اس لیے اپنی کٹوائی کہ تیری گردن کٹنے کے بعد لوگ تیری عظمتوں کے چرچے کریں، اور لوگ یہ کہیں واہ کیا بڑا بہادر تھا، کیا مرتبہ شہادت اس کو ملا۔ تو دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا اب یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ اگر گردن بھی اللہ کے لیے نہ کٹوائی جائے، دنیا کے لیے کٹوائی جائے، تو پھر آخرت میں اس شہید کو بھی حصہ نہیں ملتا۔ تو متصوفین جو تصوف والے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو،
یعنی وہ اصل توحید بتاتے ہیں۔ متصوفین کیا بتاتے ہیں؟ ذرا آپ بھی بولیے، کیا بتاتے ہیں؟ جو اصل متصوفین ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ اصل توحید بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ توحید، ہر کام کا اللہ کے لیے ہونا۔ کس کے لیے ہونا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے ہونا، یہ متصوفین کے ہاں ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے حسن خلق، یعنی اچھے اخلاق کا مالک ہونا۔ جو آدمی برے اخلاق کا حامل ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ملے نہ، وہ ناک چڑھا کے بات کرے، وہ سیدھے منہ ہاتھ ملانا پسند نہ کرے، اور ہم کہیں کہ جناب بڑے شیخ کامل ہیں، اور آج کل تو ایسے کیمیکل آتے ہیں لوگ آنکھوں میں لگا کے وہ اپنا روب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑے روبدار پیر صاحب ہیں۔ یہ کون سا تصوف ہے؟ تصوف اگر آپ نے سیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سے سیکھو، کہ ان کے مجمع میں 70,000 لوگ آتے تھے، جیسی نظر پہلے آدمی پر ہوتی تھی ویسی نظر آخری آدمی پر ہوتی تھی۔ ان کے ہاں یہ تفریق نہیں تھی کہ یہ پیسے والا ہے، یہ سیٹھ صاحب ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، یہ مجھے بھی کچھ نوٹ دے گا، تو سیٹھ صاحب کے لیے الگ کمرہ، اور غریب مرید باہر وہ سین میں اور باہر جو ہے وہ روڈ پر وہ دھکے کھا رہا ہو۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری کے ہاں نہیں تھا۔ یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے، ہر ایک کا مسئلہ توجہ سے سنتے، اور اصل میں جو تصوف والے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے۔ اور حضور کا طریقہ کیا ہے کہ سخت سردی ہے مدینہ منورہ میں، اور اہل مدینہ ان کی عادت تھی کہ وہ پانی لے کے آتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھتے، اور ان کی خواہش ان بچوں کی، ان بچیوں کی، ان جوانوں کی یہ ہوتی کہ نبی علیہ السلام اس میں اپنا دست مبارک رکھیں گے تو پانی برکت والا ہو جائے گا، ہم بھی پئیں گے، گھر والے بھی پئیں گے۔ تو وہ جب لے کے آتے تو نبی علیہ السلام سردی میں ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور پھر نکالتے، پھر دوسرے برتن میں رکھتے۔ کئی دفعہ صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی کہ سردی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو ٹھنڈ لگتی ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو منع کر دیا کہ انہیں روکو مت، یہ آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں کروں گا، تم کچھ نہ بولو۔ سخت گرمی میں ایک سرپھری عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ نبی علیہ السلام بغیر نالین کے شدید گرمی میں، یہاں جب گرمی ہوتی ہے نا تو ہم عصر کی نماز کے لیے جون جولائی میں نماز باہر پڑھتے، تو بعض دفعہ ہمارے نمازی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی نماز اندر پڑھیں، تو بھائی باہر کیوں نہ پڑھیں؟ کیونکہ دھوپ تو 3-3:30 بجے اتر گئی، نماز ہو رہی ہے جا کے 5:45، لیکن وہ ماربل گرم ہوتا ہے، تو اس گرم ماربل پر حالانکہ اتنا گرم نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، 5 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نمازی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ نمازی یہ کہتا ہے کہ جناب گرمی بڑی ہوتی ہے، اس لیے 5 منٹ کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ذرا سوچیں، عرب کے تپتے ہوئے علاقے میں نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت وہ عورت لے کر گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہیں، اور پاؤں میں نالین بھی نہیں ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم صحابہ کو منع کرتے ہیں کہ یہ مجھے لے کے آئی ہے، اس کو بات کرنے دو۔ یہ ہے حسن خلق، یہ اچھے اخلاق ہے۔ نبی علیہ السلام کے ان اخلاق کو کون اختیار کرے گا؟ یہ حسن خلق قرآن مجید فرقان حمید نے جسے خلق عظیم قرار دیا، یہ آج ناپید ہے۔ آج ذرا سی ہمیں کوئی تکلیف دے، ہمارا غصہ ناک سے ہوتا ہوا سر پہ چڑھتا ہے، اور اگلے کی جناب
جو عزت ہم تار تار کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا عالم، کیا پیر، کیا فقیر، کیا جناب سیاسی لیڈران اور کیا ذمہ داران، کیا عوام، نبی علیہ السلام سے ہمارا تعلق اس باب میں تو ٹوٹا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اخلاقیات ہیں ہی نہیں۔ اور پھر متصوفین، ان کے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کے سینوں میں کسی کا بغض نہ ہو۔ آج تو معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو متصوفین ہیں ان کے ہاں بڑا عجیب سسٹم ہے، ایک پیر کے آپ مرید ہو جائیں وہ کہتا ہے دوسرے کے پاس نہیں جانا، دوسرے آدمی کی بات نہیں سننا، تو یہ پیر تھوڑی ہیں، ان کے دل میں تو دوسرے کے لیے بغض ہے۔ جو اصل شیخ کامل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حکمت کی بات تمہیں جہاں سے ملے اسے اختیار کرو، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، اس کا خزانہ ہے، جہاں سے اسے ملتی ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے درمیان ناپید ہو گئی ہیں، لوگ تصوف پر اتنی لمبی لمبی زبانیں دراز کر رہے ہیں، اور جو اصل متصوفین ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سری سکتی، حضرت سید داتا علی اجویری، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بہاء الدین نقشبند، حضرت خواجہ سہرورد، ان پر اور ان جیسے اور بزرگوں پر زبانیں تران تان دراز کی جاتی ہے، حالانکہ ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ متصوفین اصل میں خالص توحید والے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے۔ آنے والے سے اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کا دین نہیں پوچھتے، پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی نان کھایا یا نہیں کھایا، تو پھر نان پیش کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں جاؤ، اور پھر اگر وہ چاہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو پھر وہ تربیت کے مراحل سے گزار کر اس کو انسان کامل بنانے کی سعی و کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی تمام تر باتیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگ جو ہے وہ کہہ گئے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید اس پر جو ہے وہ بات کریں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور یہ التجا کرو، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہید ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ یہ صالحین کون سا طبقہ ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلانے والے ہیں، لوگوں کی نیتوں کو خالص کرنے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب میں کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دل سے نفرت، بغض، عداوت، کینہ، ان چیزوں کو نکال کر انہیں تقوی اور پرہیزگاری کی منازل طے کروا کے وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ نفس سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو کر کرتے ہیں، اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ اپنے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ہیں متصوفین، اور اس تصوف کا کوئی انکار کر سکتا نہیں ہے۔ صوفی وہ نہیں ہے جو اون کا لباس پہن لے، یہ اس کے لغوی معنی تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً صوفی وہ ہوتا ہے جو ہر برائی کو، ہر غلط کام کو ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دنیا والے جو چاہیں کہتے رہیں اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جو کہا گیا وہ انہی لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ ایسے لوگوں کی ہم تلاش کریں، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ تم اہل ذکر کو تلاش کرو، ان کے پاس بیٹھو اور ان کی مجلسوں کو اختیار کرو۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے وہ ایسے لوگوں کے حوالے سے کی ہے۔ تو آج ہمارا نوجوان وہ سمجھتا نہیں ہے اور تصوف کے علم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک آدمی اگر میڈیکل کا ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، یا ہمارے قریب میں ضیاء الدین ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ میں سے 4 آدمی ذمہ دار یہ چلے جائیں
اور کہیں کہ جناب ہم نے بلڈنگ بنانی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بلڈنگ کا نقشہ بنا کر دیں اور اس کا مٹیریل بتائیں، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ بے وقوف ہو، آپ پاگل ہو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں بلڈنگوں کے نقشے نہیں بناتا، میں اس کا مٹیریل نہیں بتاتا، میں سریا اور سیمنٹ کی مقدار نہیں بتاتا، میں نقشے نہیں بناتا، بلکہ میرا موضوع انسان کا جسم ہے، اور جسم کا بھی ایک ایسا ہے، ناک کان گلا ہے، یا میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں، میں یہی کام کروں گا، اس کے سوا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پاس کئی طرح کے علوم ہوتے، اور وہ ان علوم کی بنیاد پر جس علم کو نہیں جانتے اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ منہ کے بل گرتے ہیں۔ تصوف باقاعدہ ایک علم ہے، اور اس پر وہی آدمی بات کرے جو اس علم کو جانتا ہو۔ ایسے جاہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں جو تصوف کی تے کو بھی نہیں جانتے، اور بڑے بڑے متصوفین پر، صوفیاء پر طعن و تبرہ کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ابن تیمیہ بھی اپنا امام کہے اور علامہ عبد القادر کہے، اس شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات پر طعن کرے، حضرت خواجہ خواجگان پر طعن کرے۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ بنیادی طور پر آپ جس چیز کے ماہر ہیں آپ اسی پر کلام کریں۔ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اگر جو ہے نا وہ موٹر ٹھیک کرنے کا کام جانتے ہیں تو آپ جہاز نہیں ٹھیک کر سکتے۔ ہوائی جہاز کا مکینک الگ ہوتا ہے اور پانی کی موٹر ٹھیک کرنے والا الگ ہوتا ہے، اور مجھے آپ کو ان میں فرق کرنا چاہیے کہ یہ ہوائی جہاز کو ٹھیک کرنے والا ہے اور یہ پانی کی موٹر ٹھیک کرنے والا ہے۔ اگر پانی کے موٹر ٹھیک کروانے والے سے آپ ہوائی جہاز ٹھیک کروائیں گے تو پورا کا پورا جہاز غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ یہاں سمندر کے کنارے رہنے والے ہیں، بڑے بڑے جہاز آتے ہیں، وہاں پر ان جہازوں کی دیکھ بھال ماہرین کرتے ہیں، کسی مزدور کو نہیں لگایا جاتا کہ وہ یہ کام کرے، ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ تو جو جس کام کا ماہر ہو، میری آپ سے گزارش ہے کہ پوری تحقیق کے بعد اس آدمی کے پاس جائیں، اسی سے اس کے شعبے کے متعلق سوال کریں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے شعبے کے حوالے سے جواب دے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ اس چیز میں اپنی انگلی ڈالنے کی کوشش نہ کرے، یا تو کرنٹ سے اس کی انگلی ضائع ہو جائے گی، یا پھر اس نے انگلی ڈال کے نکال دی تو دوسرے آدمی کا ایمان غارت ہو جائے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بالکل سامنے کی چیز ہے، اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر ہم سمجھ لیں تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔